حامدا و مصلیا اما بعد۔ دوستوں اور بزرگوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمانوں کی مثال وہی درخت، بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا ذہن جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر شرم سے نہ کہہ سکا۔ آخر صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بیان فرمائیے کہ وہ درخت کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ دوستو، اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہانہ انداز بیان اختیار کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہن و دماغ کو جھنجھوڑنا اور ان کے قوائے فکریہ و عقلیہ کو بیدار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اندر فکر و عمل کی قوت اور اخلاص و للہیت کی کیفیت پیدا کی جائے۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دے کر کھجور کے درخت کی افادیت و اہمیت کو اجاگر کیا۔ کھجور کے درخت کے سلسلہ میں ماہرین علم نباتات کی تحقیق یہ ہے کہ تمام درختوں میں کھجور کا درخت ہر لحاظ سے قابل انتفاع ہے، اس کا کوئی جز بیکار نہیں جاتا، اس کی گٹھلی کوٹ کر گھوڑوں کو کھلایا جاتا ہے جس سے گھوڑا طاقتور، چست و چالاک و فرما ہوتا ہے۔ کھجور کے درخت کی لکڑی اور اس کے پتے بہت زیادہ کارآمد ہوتے ہیں۔ اس کا پھل قوت باہ کو تقویت اور اعصاب و پٹھوں کو مضبوط کرنے میں بے حد مفید ہے۔ گویا اس حدیث میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ جس طرح کھجور کے درخت کا ہر حصہ یکساں طور پر مفید اور کارآمد ہوتا ہے، مسلمانوں کا فیض بھی ایسا ہی عام ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا گیا بہتر وہ لوگ ہیں جو زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کو نفع پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، جس شخص کا وجود معاشرے اور سوسائٹی کے لیے سود مند نہ ہو وہ بے برگ و بار درخت کی مانند ہے۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی صورتوں اور سیرتوں کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالے، اپنے معاملات اسلامی حدود میں قائم کریں، اپنی بیوی بچوں اور قریبی رشتوں کو درست کریں، پھر ملک اور ملک کے بعد تمام انسانیت کو اپنے اخلاق و کردار کی کرشمہ سازیوں سے گرویدہ بنائیں اور اپنا فیض پوری دنیا کے لیے عام کریں۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، تم لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دیتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو اور اللہ پر ایمان رکھتے رہو۔ دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ جب کسی مجلس میں کئی اہل علم و فضل اور صاحب ورع و تقوی موجود ہوں اور آپس میں تبادلہ خیال کر رہے ہوں تو چھوٹوں کو ادب و احترام کے ساتھ بڑوں کی باتیں سنتے رہنا چاہیے۔ یہ آداب مجلس میں سے ہے، جیسا کہ حدیث مذکور بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بڑوں کی مجلس میں خاموش بیٹھے رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔